الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة. يا ابن عباس راقب الله تجد تجاهك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسول النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کی مجلس اس سال کی اب آخری مجلس ہے. آئندہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد پیر کی مجالس شروع ہوں گی. آئندہ پیر انشاءاللہ تعالی ہم رمضان میں ہوں گے، جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے 2 مہینے پہلے شوق فرمایا وَبَلِّغْنَا رمضان، اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دیجیے. وَبَلِّغْنَا رمضان، لیکن رمضان کا جو مہینہ ہے دراصل اللہ کی ولایت اور دوستی کا مہینہ ہے. اللہ نے اپنی ولایت اور دوستی کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا ہے کہ اگر آپ میرے دوست بننا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو. جب تک گناہ نہیں چھوٹیں گے ولایت اور دوستی نہیں ملے گی، یاد رکھو. آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کا دوست بنے تو نافرمانی چھوڑے. سب سے پہلے ہی ایمان کے بعد پہلی شرط یہ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ آپ بہت زیادہ نفلی اعمال کریں. آپ تھوڑے عمل کر لیں، فرض واجب سنت مؤکدہ کر لیں، لیکن نافرمانی نہ کریں. ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. اس کا نام تقویٰ ہے. نفس کے تقاضے ہمیشہ پیش آتے ہیں، ہر ایک کو پیش آتے ہیں. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت معصوم ہے، باقی کوئی معصوم نہیں. اب ان تقاضوں کو دبانا، اسی کا نام تقویٰ ہے. اگر کسی کو تقاضے ہی نہ آئے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ایسا ہو جائے کہ ہمیں گناہ کا تقاضا نہ آئے، تو وہ آدمی تقویٰ حاصل نہیں کر سکتا. تقویٰ آئے گی تقاضے پر. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم متقی نہیں بن سکتے، ان کو متقی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کو تقاضا ہی نہیں آتا. جب تقاضا نہیں آتا تو دبانے کا اجر بھی نہیں ملتا. اللہ تعالی نے فرشتوں کو عباد و مکرمون تو کہا ہے،
ہمارے معزز غلام ہیں، لیکن ان کو اولیاء کا لقب نہیں دیا، ولی کا لقب اللہ نے انسانوں کو دیا ہے کہ جن کے دل میں نافرمانی کے تقاضے تو آتے ہیں لیکن وہ عمل نہ کر کے اپنے مولا کو خوش کر دیتے۔ اس میدان جنگ میں، اس میدان کارزار میں مولا کے نام کو بلند کرتے ہیں، جس طرح مجاہد میدان جہاد میں مولا کے نام کو بلند کرتا ہے۔ اس لیے جہاد کی تعریف یہ ہے لِتَكُونَ كَلْمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اس لیے ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو، اس لیے میدان میں اترتا ہے۔ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے تو جہاد کہلاتا ہے۔ غازی ہے تو تب کتنا بڑا مقام ہے، شہید ہے تو تب کتنا بڑا مقام ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح یہ جو جنگ ہے انسان کی نفس اور شیطان کے ساتھ، جب اس میں مولا کے نام کو بلند کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے، ولایت اور دوستی اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ جس طرح مجاہد کے سر پر شہادت کی دستار یا تو سجا دیتے ہیں یا غازی کی دستار سجا دیتے ہیں۔ جب غازی ہے تب بھی نفع میں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے میں جنت کی ضمانت لے لی اس شخص کے لیے جو اللہ میرے راستے میں نکلا، فرمایا کہ پھر یا تو میں اس کو واپس لاتا ہوں مال غنیمت کے ساتھ اور اجر کے ساتھ، یا اس کو شہید کر کے جنت میں لے جاتا ہوں۔ تو جو انسان، یہ ہماری جنگ 24 گھنٹے کی جنگ ہے۔ یہ اندر نفس دشمن ہمارا بیٹھا ہے، شیطان بھی دشمن ہے، اور ایک طرف ہم ہیں۔ اس لیے نفس کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھے۔ بے وقوف لوگ ہیں جو نفس کو دوست سمجھتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے، میرا دل کیسے کرتا ہے؟ نفس تیرا دشمن ہے، تیرا دشمن کا دل کر رہا ہے، تو بتاؤ دشمن کے کہنے پر عمل کرو گے؟ آپ خود سمجھے، تمہاری عقل کہے گی، عقل کیا کہ تیرے دشمن نے مشورہ دیا ہے، اس میں ضرور دال میں کالا کالا ہے، یہ ضرور غلط مشورہ دیا ہے، ورنہ تیرا دشمن تجھے صحیح مشورہ کیسے دے سکتا ہے؟ ہمارا نفس ہمیں مشورہ دے رہا ہے، جبکہ اللہ رسول کا دشمن ہے۔ امارۃ بالسوء قرآن نے کہا اس کو، یہ امارۃ بالسوء ہے۔ جب یہ ہمیں ایک مشورہ دے رہا ہے کہ تم یہ کام کرو، اور شیطان ہمیں مشورہ دے رہا، وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم یہ کام کرو، تو بتاؤ جو ہمارے بھی دشمن ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، آپ بتاؤ وہ ہمیں خیر کا مشورہ دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ یہ عقل اس لیے تو اللہ نے دی ہے، اس موقع پر عقل استعمال کرے۔ لہذا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے نصیحت فرمائی کہ نفس کا جب تقاضا آتا ہے تو بالکل اس لہر کی طرح آتا ہے کہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ اب یہ لہر پورے ساحل کو ڈبو دے گی، لیکن جب وہ قریب آتی ہے تو مٹی میں غائب ہو جاتی ہے۔ سمندر پر منظر دیکھو جا کر، او لہر آئی، او کتنا پانی آ رہا ہے، لیکن جب وہ آئے گی مٹی سے کنارے سے ٹکرائے گی تو اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی مثال نفس کے تقاضے ہے کہ وہ ایک دفعہ تو ایسے آئے گا کہ یار اگر میں اس تقاضے پر عمل نہیں کروں گا تو میری جان نکل جائے گی، لیکن ساحل کی طرح جب مستحکم ہو جاتا ہے کو قدموں میں آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ میں جب ہم ایک دفعہ نیوزی لینڈ گئے تو نیوزی لینڈ میں ایک سمندر پر گئے تو سمندر کی لہر آئی۔ اچھا وہ عجیب بات ہے، کہتے اس یہاں پر لہریں کم آتی لیکن اس دن بہت بڑی لہر آئی۔ ہم 4-5 درویش کھڑے تھے وہاں پر، کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہو بھاگے۔ میں نے کہا بھائی آپ کہتے کبھی آئی تو اس کے آنے میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ خیر وہ آئی، آپ یقین مانے اتنی اونچی لہر تھی، جب قریب آئی تو بالکل 1-1.5 فٹ رہ گئی، ہمارے پاؤں سے ہو کر چلی گئی۔ میں کہ دراصل استقبال کرنی آئی تھی۔ انسان کو نفس کی لہر بھی ایسے معلوم ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگر میں کروں گا پتہ نہیں تو مجھے ڈبو دے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، اس میں یہ ہمت نہیں ہے۔ آپ کا ساحل بننا ضروری ہے کہ آپ ساحل بن جائیں، مستحکم ہو جائیں، جم جائیں، مولا کے نام کو بلند کر دیں۔ کچھ بھی ہو جائے، اے نفس تیرے کہنے پر عمل نہیں کروں گا، شیطان تیرے کہنے پر عمل نہیں کروں گا، میں اپنے مولا کو راضی اور خوش کروں گا۔ آپ یقین مانیں آپ کے قدموں میں آ کر بکھر جائے گا وہ تقاضا، وہی تقاضے کو نور سے تبدیل کر دیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے وہی دل جو گندا ہو رہا تھا گناہ کے تقاضے سے، تھوڑی دیر کے بعد وہ منور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی گندے تقاضے کو نور سے تبدیل فرما دے گا۔ خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے
طبیعت کی رو زور پر ہو تو رک جاؤ، جلدی نہیں کرو، تھوڑا عمل کر لو۔ ہو طبیعت کی رو زور پر ہو تو رک، وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی، ہٹا لے خیال ذرا دیر کو، چڑھی ہے ندی اتر جائے گی۔ تھوڑا خیال ہٹانے سے ختم۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ انسان کا نفس تقاضا کر رہا ہے اور آپ نے اپنے دھیان کسی اور طرف کر دیا کہ یار وہ کل فلانا کام ہے، یا پرسوں میری پیشی ہے، یا یار وہ کل جو ہے فلانی جگہ پر جانا ہے، یا حضرت صاحب سے ملنا ہے، یا فلاں مجلس میں جانا ہے، اور یا فلانا کام۔ ذرا سی دیر کے لیے کوئی بھی کام تم سوچو گے عین اس وقت جو نفس گناہ کا تقاضا کر رہا ہے، تب حیران ہو جاؤ گے، نفس بھول ہی جائے گا کہ اس نے کوئی تقاضا پیش کیا تھا۔ آپ بھی حیران ہو جائے گا یار وہ کہاں چلا گیا، ابھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے ڈبو دے، وہ کہاں چلا گیا۔ اس لیے پیغمبر سلام فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو وسوسے سے زیادہ ہم پر اختیار نہیں دیا۔ زیادہ اختیار دیتا تو ہمارے کان سے پڑھ کر گناہ کراتا، ہم سے ہاتھ سے پڑھ کر گناہ کراتا، وہ سوائے وسوسہ ڈالنے کے اس سے زیادہ نہیں۔ اور وسوسہ جو آتا ہے اب اس پر عمل نہیں ہم کرتے تو نہ صرف یہ کہ ہمیں گناہ نہیں ملتا بلکہ اجر ملتا ہے۔ اس لیے وسوسے سے انسان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آدمی بعض وسوسے سے پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان نہ ہوا کریں۔ پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ یار یہ بری بات میرے دل میں آئی، جب اس پر آپ کو گناہ ہی نہیں مل رہا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، خطا اور نسیان اس امت سے اٹھا لیے اور شیطان کے وسوسوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر آپ تقاضا نہیں، اگر آپ عمل نہیں کریں گے، اگر عمل کریں گے مارے گئے، پھر نفس کے تقاضے پر عمل کریں گے، شیطان کے کہنے پر عمل کریں گے، یہ تو دشمن ہے، آپ کو کبھی خیر کا مشورہ نہیں دیں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے چونکہ آپ حاکم وقت تھے اور آپ نے بڑی کامیابی کے ساتھ 30 سال حکومت چلائی، تو اس وقت تو حضرت مصروف رہتے تھے، تو ایک بار فجر میں لیٹ ہو گئے، تو اٹھ کر بہت اللہ کے سامنے روئے، کیوں ہو میں لیٹ ہو گیا۔ تو اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا تو کسی نے آ کر اٹھایا، تو دیکھا ایک مشبہ مقطع شخص ہے، بڑا داڑھی شاڑی رکھی اور بڑا بزرگ معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اٹھ جائیے نماز کا وقت ہو گیا۔ اب تو اٹھ گیا، کہا یار تیرا بہت شکریہ، پہلے میں نے گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، الارم ہوتے نہیں تھے، آج الارم ہوتے ہیں، وہ بجتے رہتے ہیں، بندہ سوتا رہتا ہے۔ اندر کا الارم نہیں بجتا، باہر کا الارم بجتے رہتے ہیں، بندہ سوتا رہتا ہے۔ ایک اندر کا الارم ہوتا ہے، اگر وہ بجنے لگ جائے تو پھر بغیر الارم کے بھی اٹھ جاتا ہے۔ بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں، سوتا سوتا آدمی اٹھ جاتا ہے، تو ہو یار وقت ہو گیا۔ تو خیر آپ نے بہت شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا یار تو آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا بس کوئی نہیں، میں مسافر تھا، میں آیا ہوا تھا، یہ وہ۔ تو آپ کی نگاہ نے اس کی حقیقت پہچان لی۔ اس نے ہزار اپنے آپ کو روپ میں چھپانا چاہا، لیکن صحابی رسول کی نگاہ نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے، جس شکل میں آیا ہے۔ وہ ہر شکل اختیار کر لیتا ہے، ہر جگہ پر اسی شکل میں چلا جاتا ہے، تاجروں میں تاجر کی شکل میں، کسانوں میں کسان کی شکل میں، مولویوں میں مولویوں کی شکل میں، وہ ہر جگہ بن کے آتا ہے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد تھے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک تو حضرت زکریا شیخ زکریا وہ نہیں، ان کے والد کا نام بھی زکریا تھا، سید زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو خود انہوں نے سنایا، حضرت بنوری رحمۃ اللہ نے یہ قصہ سنایا، اور ہم نے یہ قصہ مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ سے سنا۔ میں نے فرماتے تھے کہ وہ فرماتے جب میں منطق پڑھ رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا۔ ان کے والد صاحب بنوری کے والد فرماتے جن دنوں میں منطق ایک فن ہے، ایک علم ہے، بڑا خاص قسم کا فن ہے جس میں کافی دماغ لگتا ہے، لیکن اس سے کھوپڑی اچھی ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، آدمی کو اونچ نیچ اچھی سمجھ میں آنے لگ جاتی۔ مولوی لوگ چونکہ منطق پڑھتے ہیں اس لیے ان کو چکر دینا آسان کام نہیں ہے، ورنہ اسلام میں کتنی چکر بازیاں نکالنے کے لوگ کو فوراً پکڑ لیتا، آجا بھائی آجا، کہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو خیر، تو وہ خواب دیکھا کہ وہ جو شیطان تھا وہ بھی منطق پڑھ رہا ہے، وہ بھی سبق کو رٹے لگا رہا ہے بیٹھا ہوا سامنے۔
کیونکہ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے، مقرر ہے۔ تو ان کے والد صاحب نے پوچھا کہ تو شیطان، اور تو کیوں منطق یاد کر رہا ہے؟ ہاں تجھے منطق ہے اور مجھے نہ آئے تو تجھے چکر کیسے دوں گا میں؟ یہ ہے جس نے حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے تھے کہ شیطان عالم بھی تھا، سارے نبیوں کے علوم جانتا تھا، عارف بھی تھا، اللہ تعالی کی معرفت بھی رکھتا تھا، عابد بھی تھا، 7 لاکھ سال عبادت کی، لیکن اللہ کا عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو مولا کے حکم پر مر مٹتا، اس میں عشق کی کمی تھی۔ اس کے علم نے، اس کی عبادت کے پندار نے، اور اس کے کبر اور فخر نے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، فرشتوں کا میں سردار ہوں، فرشتوں کا میں استاد ہوں، میرا اتنا علم ہے کہ میں فرشتوں کا استاد ہوں، اس شاید نے خدا کے مقابلے پر اس کو لے آیا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر عشق نہ ہو، عبادت کے ساتھ اللہ کا عشق نہ ہو، رسول اللہ کا عشق نہ ہو، علم کے ساتھ عشق نہ ہو، مال دولت کے ساتھ اللہ رسول کے عشق نہ ہو، تو یہ چیزیں جہنم میں لے جاتی ہیں، فخر کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے۔ بلم بن باعور حضرت موسیٰ السلام کا امتی ہے، عالم ہے، 400 علماء ہر وقت اس کی خدمت میں رہتے تھے، لیکن موسیٰ السلام کا عاشق نہیں تھا، پیغمبر کا عاشق نہیں تھا، امتی تھا۔ چنانچہ موسیٰ السلام کے خلاف جب یہودی آئے، یہودی تو ایسی قوم ہے بدبخت کہ اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا، خود موسیٰ السلام جو سب سے بڑے پیغمبر ہیں، جن نے فرعون سے نجات دلائی، یعنی اتنا بڑا احسان موسیٰ السلام کے ان یہودیوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑے محسن موسیٰ السلام ہیں کہ جن نے فرعون سے چھڑوایا، جو ان کے بچوں کو ذبح کر، سامنے بچے ذبح ہوتے تھے، گلی گلی میں بچے ذبح ہوتے تھے، اور پھر فرعون کو غرق کیا، اور وہی مصر بھی ان کو مل گیا، اور ساری سلطنتیں مل گئی۔ تورات جیسی عظیم الشان کتاب ان کو دے دی، لیکن موسیٰ السلام کی نہ قدری کی انہوں نے، انبیاء السلام کو قتل کیا۔ یقتل انبیاء بغیر حق، نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے، ناجائز طریقے پر قتل کرتے تھے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بلم بن باعور کے بعد یہودی گئے، انہوں نے کہا موسیٰ بہت سخت احکام لا رہا ہے اپنے رب کے پاس سے، تو بد دعا کر، کیونکہ اس کی دعا بہت قبول ہوتی تھی، تو بد دعا کر موسیٰ دنیا سے چلے جائے، ہماری جان چھوڑ جائے۔ یہ حالات تھے۔ حالانکہ نبی کا وجود وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وحی کی برکات نازل ہوتی رہتی ہے۔ صحابہ کرام رویا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے، ہائے ہم اب وحی کی برکات سے محروم ہو گئے کہ صبح وحی آ رہی، دوپہر وحی آ، شام وحی، جبریل السلام بار بار مدینہ شریف میں آ رہے اور قرآن مجید لے کر اور وحی الہی لے کر آ رہے۔ روتے تھے اس بات پر، عاشق تھے نا، ہوش کھو بیٹھے پیغمبر السلام کی جدائی میں، ہوش کھو بیٹھے۔ انسان تو انسان کا، جانور بھی۔ حضرت کی جو اونٹنی تھی قصوہ، وسلم کی اونٹنی قصوہ اتنی عاشق تھی کہ بیمار رہنے لگ گئی، جو وسلم گئے تو بیمار رہنے لگ گئی، یہاں تک کہ جنت البقیع میں ایک دن دیکھا کہ وہاں اس کی وفات ہو گئی۔ یافور جو آپ کا گدھا آپ کے استعمال میں تھا، ایک کنویں میں گر کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اتنا عشق تھا۔ اور ایک صحابی تھے، وہ آنکھیں اچھی خاصی تھی، جب پتہ تو وسلم دنیا چلے گئے، اللہ میری آنکھیں لے لے، کیونکہ رسول اللہ کے بعد میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس وقت نبی نہ ہوگی۔ یہاں یہ عشق پایا جاتا تھا۔ اور یہاں یہ بلم بن باعور کا بد دعا کر، اور وہ جانتے تھے اس کو کیسے رام کرنا، نہیں میں بد دعا کروں نبی کے خلاف، میرا بھی نبی ہے، نہیں اتنا مال دیں گے، مال کا ڈھیر لگا دی۔ اچھا اتنا مال مل رہا ہے، ابھی کرتا ہوں، بس ہاتھ اٹھا لیے بد دعا کے لیے۔ جو بد دعا کرتا موسیٰ السلام خلاف، وہ اپنے خلاف نکلتی، کیونکہ زبان اس کے اختیار میں تو نہیں تھی۔ وہ کہتا مجھے یوں ہو جائے، مجھے یوں ہو جائے۔ کہتا جب فارغ ہوا تو اس کی زبان نکل کر ناف پر آ گئی، اللہ فرمایا ہم نے کتے کی طرح کر دیا، ہر وقت اس کی زبان باہر نکلی رہتی تھی، اور اسی طرح مردار ہو کر جہنم میں چلا گیا۔ عشق ایسی چیز ہے جو انسان کو لیول میں رکھتی ہے۔
پندار نہیں آنے دیتی، دماغ میں کچھ آنے نہیں دیتی، ورنہ تو یہ چیزیں ایسی ہیں فخر و مباحات کی چیزیں، سمجھتا پتہ نہیں میں کیا ہوں۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں۔ اگر ایک عالم کی دستار فضیلت کسی اللہ والے کے قدموں میں آ کر وہ دستار محبت میں تبدیل کر لے تو پھر وہی عالم ہوگا اور ایک عالم ہوگا، ایک عالم ہوگا اور ایک عالم ہوگا۔ دیکھو کہ لوگ کیسے محبت کی خوشبو کے لیے کیسے اس کے پاس آتے ہیں، کیسے ٹوٹتے ہیں، کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، شیطان ہم وقت گمراہ کرتا ہے، غلط مشورے دیتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہچان لیا ان کے شیطان ہے، کیونکہ بصیرت کی آنکھ تھی نا، بصیرت کی ایک بصیرت کی آنکھ ہوتی ہے، وہ دیکھ لیتی ہے۔ ہمارے والد صاحب تو فرمایا کرتے تھے، میں آدمی کو دیکھ کر بتا دیتا اس کا کیا وزن ہے، کیا وزن ہے، فرماتے تھے بتا دیتا ہوں کیا وزن ہے، لیکن اظہار نہیں کرتے، اظہار نہیں کرتے، عزت اور احترام کے لیے اگلے کا عیب ظاہر ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں بادشاہوں کی خدمت آسان ہے، اللہ کے دوستوں کی خدمت آسان نہیں، کیونکہ دل میں جھانک لیتے ہیں کہ یہ خدمت کرنے والا مخلص ہے یا دو نمبر ہے، اور پہچان لیتے ہیں، نیتوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ خیر ہو تو زور سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اب جانے نہیں دوں گا، صحیح بات بتا، اور بالکل اب اصلی شکل میں آ گئے، ایسی بدنما شکل۔ پیغمبر سلام نے معراج کی رات دیکھا تھا، بڈھا کھوسٹ، بس صورت بڈھا کھوسٹ دیکھا، فرمایا اور ایک بڈھی دیکھی بالکل کھوسٹ۔ کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ بڈھا کھوسٹ شیطان ہے جو آپ کا وعدے دے رہا تھا، اور یہ بڈھی کھوسٹ دنیا ہے جو بڈھی ہو گئی ہے، لوگ اس کے اوپر مرتے ہیں، جب یہ میک اپ کر کے آتی ہے تو لوگوں کو حسین لگتی ہے، حقیقت میں ایسی بڈھی خطرناک ہے کہ دیکھ کر انسان کی جان چلی جائے۔ دنیا کی اگر حقیقت ظاہر ہو جائے تو انسان اتنی بدنمائی اور اتنی بد شکل، توبہ، اور یہی شیطان کا حال ہے۔ اصلی شکل میں آگے کب بتا تو کیسے مجھے نصیحت کر رہا تھا، تو اس سے تو خیر کے کام کی توقع نہیں ہے۔ ان کا جی ویسی بدنام کیا ہوا، میں بھی اچھے کام کر لیتا، بکواس کرتا ہے، دو جھاپڑ تجھے رسید کر دوں گا۔ انہوں نے کہا دراصل کل آپ جب نہیں نماز میں تاخیر ہو گئی تو آپ رب کے سامنے روئے تو اللہ نے آپ کو بہت بڑا اجر دے دیا اور قرب خاص دے دیا۔ میں نے کہا آج اٹھا دوں، تھوڑا ملے زیادہ نہ ملے، یہ ہے۔ صاحب بردہ فرماتے ہیں خالف النفس والشیطان واسیہما بینہما محذاک نصن فتہمی، کہ نفس و شیطان کے ہمیشہ مخالفت کر، اگر کبھی نصیحت بھی کریں تو دیکھ اس میں تہمت لگا کہ ضرور اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے جس سے مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، دیکھنے میں تو اچھی بات کر رہا ہے لیکن اس کے نیچے ضرور کوئی ایسی بات چھپی ہے جو میرے لیے نقصان دے۔ تو میرے دوستو، اس کا نام تقویٰ ہے، یہ اللہ کی ولایت اور دوستی کی شرط ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں اسباب مہیا کیے ہیں، ہمیں خود ہمت عطا فرمائی، پہلے تو ہر ایک میں یہ ہمت رکھی ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے اگر ہم میں ہمت نہ ہوتی تو اللہ تعالی ہم پر فرض کیوں کرتے تقوی کو؟ اگر ہم میں ہمت نہیں ہے گناہ سے بچنے کی، نفس اور شیطان کے مقابلے کی، اگر ہم میں ہمت رہی تو ہم پر کیوں فرض کر دیا؟ فرض کرنا دلیل ہے کہ ہم میں ہمت ہے، لیکن ہم ہمت چور ہیں۔ میرے مرشد نے یہیں پر پہلے بیان میں یہاں مثال دی تھی، اسی جگہ پر جہاں جب پہلا بیان 1997 میں میرے مرشد تشریف لائے تھے شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم پنجاب والوں کو بات سمجھائی تھی۔ انہوں نے کہا دیکھو گائے جو تھی، گائے اس پر مالک کتنا کچھ خرچ کرتا ہے، سردی گرمی کا خیال کرتا ہے، چارہ دیتا ہے، دوا دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ محنت کرتا ہے، کیونکہ وہ دودھ دیتی ہے، بچے دیتی ہے۔ اب وہ جب بچہ دے دیتی ہے اور دودھ کے لیے جب مالک نیچے بیٹھتا ہے تو اپنا دودھ چڑھا جاتی ہے، جو ابھی ہوتا ہے یا نہیں؟
ہوتا ہے جو دودھ گائے رکھتے ہیں، دودھ چلا جاتی ہے، کس لیے؟ بچے کی محبت میں. یہ جو بچہ ہے نا میرا، یہ تاکہ بعد میں زیادہ پیے. اب وہ مالک دو چار بیچارہ چند دھارے مارتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دودھ نہیں دے رہی، تو جب اٹھ جاتا ہے بچے کو چھوڑتا ہے تو سارا دودھ نیچے اتار لیتے. اس کے بعد فن ہے، یعنی اس کے بعد یہ فن ہے کہ دودھ اوپر لے گئی نیچے لے گئی. بچے کی محبت میں دودھ چڑھا گئی. مالک کو نہیں دیکھا کہ جو مالک اس کے بچے کو بھی پال رہا ہے اس کو بھی پال رہا ہے، اس کو نہیں دیکھا، اپنے بچے کو دیکھا. یہ بھول گئی کہ مجھے چارہ کون دیتا ہے، میرا خیال کون کرتا ہے، میری چاکری کون کرتا ہے، اس کو بھول گئی اپنے بچے کی خاطر. فرمایا کہ یہی ہمارا حال ہے. ہم اس نفس کی محبت میں وہ جو ہمت اللہ نے ہمیں دی تھی اس نفس کے خلاف استعمال کی، وہ ہم مالک کو نہیں دیکھتے کہ مولا نے ہمیں ہمت دی تھی. ہم ہمت چڑھا لیتے ہیں دودھ کی طرح، ہمت بچا لیتے ہیں، پوری ہمت استعمال نہیں کرتے، اور پھر وہ نفس ہمارا دودھ چونگتا ہے، ہماری صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتا ہے، جہنمی کام ہم سے کراتا ہے اور ہمیں جہنم میں لے کے جاتا ہے. اور اس وقت ہم مالک کو بھول جاتے ہیں. اگر ہم مالک کے وفادار ہوتے تو وہ ہمیں بھی پال رہا ہے، ہمارے نفس کو بھی پال رہا ہے. اسی نفس سے ہمارا اس نے لبامہ بھی بنانا ہے اور مطمئنہ بھی بنانا ہے اور راضیہ بھی بنانا ہے، مرضیہ بھی بنانا ہے. سارے مقام اور مرتبے اس نفس کو اس نے دینے. اس مالک کو بھول گیا ہم، اس گائے کی طرح جو مالک کو بھول گئی بچے کی خاطر. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ زیادہ دودھ پی لیتا ہے تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. کہ نفس بھی جب بے قاعدگی کرے گا خود بھی مرے گا، ہمیں بھی مروائے گا. ایمان تک انسان کا چلا جاتا ہے، گناہوں میں پڑھ پڑھ کر ایمان تک چلا جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو پھر اللہ نے بھی ان کو اپنی جانوں سے بے خبر کر دیا. ان کو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، رات دن گناہ کر رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی گناہ میں اتنے دیدہ دلیر ہو گئے، ایک وقت آیا کہ پکڑے گئے، کہ مارے گئے، یہاں تک کہ پھانسیوں پر چڑھ گئے. تب انہیں سوچ آیا کہ اب ہم کیا کریں. اچھا واقعہ لکھا ہے کہ گناہ کرایا، شیطان نے خطرناک گناہ کرایا. پہلے بدکاری کرائی، پھر قتل کرایا، پھر قتل کرنے کے بعد اس مقتولہ کو، اس عورت کو چھپا دیا اور نیک بن کر بیٹھ گیا. اب شیطان آیا، وارثوں سے کہا انسان بن شکل میں، بھائی وہ تمہاری جو بہن ہے، بیٹی ہے، فلاں نے اس سے بدکاری کی، فلاں جگہ دفن کیا ہے. شیطان کر رہا ہے. وہ تو سمجھا کہ بس بات ختم ہو گئی. بات ختم نہیں ہوئی. یہ کام کرانے کے بعد تلاش کرا رہا ہے. وہ کھاڑا میت نکلی، گردن کٹی ہوئی، گردن کٹی. پکڑ لیا اس کو. جب دو چترول ہوئی تو اقرار کر لیا، پھانسی کا فیصلہ ہو گیا. اور جب اس کی گردن میں پھانسی کا پھندا ڈالا اور عین ابھی تختہ نیچے سے کھینچنا تھا تو شیطان آ گیا. انہوں نے کہا دیکھ دیکھ میں تجھے بچا لیتا ہوں، بچا لیتا ہوں، بس ایک کام کر، مجھے سجدہ کر لے، اب میں تجھے بچا لیتا ہوں. ہاں میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں تجھے مانتا ہوں، تیرا کلمہ پڑھتا ہوں. بس ابھی یہ بات کر رہا تھا، نیچے سے تختہ کھینچا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا. کفصل شیطان اس قال انسان اکفر، شیطان انسان سے کہتا کافر ہو جا، میں تیرا حمایتی ہوں. فلما کفر، جو کافر ہو گیا، انی بری، کہا میں بری ہوں. بھائی تو جانتے رب جانے میں کون ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے پر میں کچھ کر سکتا ہوں. جا 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 جہاں لے جا رہا ہے مولا، جا. جہنم میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ. یہ شیطان کا تو یہ حالات ہے کہ انسان کو پہلے کہتا ہے کہ یہ کام کر، پھر جب کر لیتا ہے تو پھر پوچھتا بھی نہیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے بھول جاتا ہے، پھر دیدہ دلیر ہو جاتا ہے گناہوں پر، یہاں تک کہ پھر پکڑا جاتا ہے. جب پکڑا جاتا ہے تو بس پھر یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے. کسی کے ساتھ دیدہ دلیری میں آگے بڑھ رہا ہو، کسی کی دعا لگ جائے، دل کی ندامت کام آ جائے تو بریکیں لگ جاتی ہیں. خود نہ لگائے تو پھر دوسری طریقے پر بریکیں لگا دیتا ہے. اپنے مرشد سے قصہ سنا کہ ایک آدمی تھا جو عورتوں کی طرح تھا، یعنی کھودا،
کھودا جس کی داڑھی مونچھ نہیں تھی اور اس کا جسم بھی عورتوں کی طرح، تو بادشاہ کی بیویوں کی خدمت میں لگ گیا، ان کی مالش کرنا، ان کو نہلانا، اب چونکہ اصل میں تو مرد تھا اور اوپر سے اور لگتا تھا، تو اس کے ہاتھ کے اندر مزہ بھی خوب تھا۔ جب عورت کے ہاتھ میں تو کمزوری ہوتی، وہ مالش کرتا، سب بیگمار کو مزہ آتا۔ اب انہیں بیچاریوں کیا پتا کہ اصل میں ہاتھ میں کیا چیز ہے، کون سا کرنٹ ہے، وہ تو سمجھا زنانہ کرنٹ ہے، وہ تو مردانہ کرنٹ ہوتا تھا، یہ مزے لیتا۔ لیکن دل میں ایک ندامت بھی تھی، یار یہ غلط کر رہا ہوں میں، یہ غلط کر رہا ہوں، لیکن جان چھوڑتا بھی نہیں۔ ایک بار جنگل میں بیٹھا کر اللہ میاں مجھے چھڑا دے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی، تو اللہ والے گزرے، ان کا کیا بات ہے، ان کا جی ایک گناہ میں مبتلا، دعا کر دے، دعا کر دی، اللہ تعالیٰ اس کی جان چھڑا دے، نہ چھوڑنا چاہے تو کان سے پڑھ کر چھڑا دے۔ جیسے آتا ہے حدیث شریف میں آتا، اللہ ہم ہدایت پر نہ چل سکے تو ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر چلا دے، تو اس پر قادر ہے، نہ چلنا چاہے تب بھی چلا دے۔ ہم نہ چاہیں بھی تو آپ نہ چاہیں بھی تو اپنا دیوانہ کر دے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم نہ بھی چاہیں اور وہ ہمیں چاہ کے بنا دیں تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وہ خواجہ مجذوب صاحب کا وہ شعر ہے نا، زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے۔ ابھی آدمی نہیں چاہتا کہ نیک بنے، لیکن اللہ بنا دیتے۔ کسی کی دعا لگ جاتی ہے، والدین کی دعا ہوتی ہے، اپنی کوئی ندامت ہوتی، کسی اللہ والے کی نگاہ کرم پڑ جاتی ہے، زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دے دی اور مجھے عاشقوں میں شامل کر دیا۔ میں دشمن تھا پہلے وسلم کا، لیکن میں حیران ہوں کہ مجھے پیارا بنا دیا۔ یہ بھی ایک سزا ہے، لیکن محبت کی سزا ہے۔ پھر زندگی میں پچھتاتا ہے، یار میں نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ لیکن یہ میٹھی سزا ہے، میٹھی سزا ہے۔ زیادہ مٹھائی کھا رہا تو شوگر ہو جاتی ہے، یہ میٹھی میٹھی بیماری۔ زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے، میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی، نہیں ساقی، میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں۔ انہوں نے کہا دعا کر دو، ان کا اللہ میاں نہ یہ قابو آئے تو تیرے تو ہاتھ میں۔ اب پھر چلا گیا واپس، 2-3 دن تو غائب رہا، لیکن پھر نفس نے پھر کہا چل بھائی، پھر پہنچ گیا محل میں، پھر مالچے ہو رہی ہیں اور وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ بس اب اللہ تعالی نے وہ بزرگوں کی دعا سنی گئی، کچھ اس کی آہو فغا تھی، کچھ ان کی دعا تھی، کام ہو گیا۔ ایک بیگم صاحبہ ملکہ کا ہار گم ہو گیا، تفتیش آ گئی، تفتیش، ساری خادماؤں کو لائن سے کھڑا کیا جائے اور ننگا کر کے تفتیش کی جائے۔ لیڈیز پولیس آ گئی، لیڈیز پولیس۔ اب پھنس گیا، اب پھنس گیا۔ اب 1 کی تلاشی ہو گئی، 2 کی ہو گئی، 3 کی ہو گئی، 4 کی۔ اب اس پر اللہ سے کہا اب تو معاف کر دے، اب بالکل نہیں کرو گا اللہ میری جان۔ کیونکہ نے کہا کہ بادشاہ کو پتہ چل گیا تو زمانے میں کیا کرتے تھے کہ ایسے مجرم کو اس کے اوپر دہی ڈال دیتے تھے اور کتے چھوڑ دیتے تھے، کتے نوچ نوچ کر کھا جا کر۔ یہ سب سے سخت سزا ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ تو بادشاہ کرے گا کہ بدبخت میرے حرم خانے میں مرد غیر مرد ہو کر، بس اب آہو فغاں چل رہی اوپر، اللہ اب تو کوئی نہیں، بس اب تو پھنس گیا، مارا گیا، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ موقع دیتے اللہ، ایک دفعہ دیتے۔ جب 2 رہ گی نا، 2 خادمیں، بے ہوش ہو گیا، کیونکہ اس کو کیا کہ پھنس گیا، کیونکہ 2 اتنی 10-20 تو پاک ہو گئی تو 2 بھی پاک ہو جائیں گی۔ اب جب اس سے پہلے والی کی تلاشی لی تو ہار نکل آیا اور یہ بے ہوش ہو کر نیچے گرا پڑا تھا، تو اس کو ہوش میں لائے۔ ساری بیگمات نے معافی مانگی کہ معاف کر دو، تیرے دل پر تو چونکہ بہت پاک ہے اور تو بہت دیانتدار ہے، تیرے دل پر اس الزام کا اتنا اثر ہوا کہ تم بے ہوش ہو گئی، وہ جانتا تھا میں کیوں بے ہوش ہوا۔ یہ بھی اس کی ستاری ہے، سبحان اللہ، واہ واہ کیا ستاری ہے، کہ لوگوں میں کیا مشہور کر دیتے ہیں۔ وہ کس لیے رو رہا ہے، وہ کس لیے آہو فغاں کر رہا ہے، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، شہرت کیا اڑائی ہے، حقیقت کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت میں ایک انسان پیش ہوگا جس کے اللہ دنیا میں ستاری کر چکے ہوں گے، تو اس کو پاس بلائیں گے عرش پر اور کبرائی کی چادر ڈال دیں گے،
آدھا نظر آئے گا، اوپر نظر نہیں آئے گا. اللہ فرمایا تو نے فلانا گناہ کیا تھا نا، اللہ کیا تو معاف کر دیا. فرمایا جا معاف کیا. تو نے فلاں کیا جی معاف کیا، اور سجدے میں گر جائے گا. اللہ معاف کرتے رہیں گے، وہ سجدے میں گرتا رہے گا. لوگ کہیں گے یار کتنا سجدے کرنے والا ہے، دنیا میں تو کرتا ہوگا، عرش میں بھی سجدہ کرنا نہ چھوڑا. اور حقیقت اللہ جانتے ہیں یا بندہ جانتا ہے. بیگمات بادشاہ معاف کر دے بھائی، تیرے دل پر اتنا اثر ہو گیا، اور تو کوئی بھی ہوش نہیں ہوئی. اور کہا نہیں اب میں نے یہ کام کرنے نہیں، میں نے کام، یہاں تو بڑے الزام لگتے، میں نے کام نہیں کرنا. پکی توبہ کر لی، اللہ نے اپنے ولی اور دوستوں میں شامل کر دیا، کیونکہ ولی کی دعا بھی تھی اور آہ و فغاں بھی تھی. جب آہ و فغاں اور دعا اکٹھی ہو گئی، اللہ نے اس کو اپنی طرف جذب کر لیا. تو میرے دوستو، اس لیے ہمت ہے ہم میں، ہم ہمت استعمال نہیں کرتے، ہمت چور بن جاتے. جب وقت آتا ہے ہمت چور بن جاتے. او یار اگر ہمت نہ ہوتی، میرے مرشد فرماتے تھے، تو ہم پر فرض ہی نہ کرتے. فرض تھا تو ہی، اور پھر دوسرے اسباب بھی دیے. اللہ والوں کی صحبت دی کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے پاس رہو، ان کی برکت سے تقوی آسان ہوگا. اور رمضان جیسا مہینہ بھی دے دیا کہ مہینہ آئے گا تمہارے لیے تقوی آسان ہو جائے گا. لعلکم تتقون، رمضان اس لیے کہ جس میں تقوی تمہارے لیے آسان ہو جائے. اس لیے میرے دوست، میرے شیخ فرماتے تھے رمضان کا مہینہ اللہ کی دوستی کا مہینہ ہے. اور دو بڑی اہم باتیں فرماتے تھے میرے مرشد کہ جس نے رمضان تقوی کے ساتھ گزار لیا، 11 مہینے بھی توفیق تقوی مل جائے گی اس کو. آج آپ اللہ سے سودا کر لیں، 11 مہینے آپ چاہتے ہیں 11 مہینے تقوی سے رہیں، اللہ کے دوست بن کر، تو رمضان تقوی سے گزارو. آنکھ کی حفاظت کرو، زبان کی کرو، کان کی، ہر عضو کی. امام غزالی فرماتے ہر عضو کو روزہ رکھواؤ، آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو. یہ زیادہ بولنا ختم کرو، موبائل کا شغل ختم کرو، سننا مننا ختم کرو. ان کو بھی، اعضاء کو بھی روزے رکھواؤ. پیٹ تو رکھتا ہی یہ روزہ، اعضاء کو روزے رکھواؤ، دل کو بھی روزہ رکھواؤ. کسی غیر کا خیال نہ آنے دو، اس کو تشویش میں مبتلا نہ کرو. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو رمضان یکسوئی سے گزار لیتا ہے اور تشویش کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، تشویش کے کاموں سے، فرمایا 11 مہینے کوئی تشویش کی صورت پیش نہیں آئے گی اس کو. سن لو کان کھول، ہم سب پریشان ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس ایک مہینے کو دل کو سکون دو، چھوڑ دو سارے جھگڑے دل سے نکال دو، بس ایک اللہ کی رضا میں لگ جاؤ. سب سے اونچا ذکر اس میں تلاوت قرآن ہے اور کلمہ طیبہ ہے اور استغفار ہے. یہ 3 اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مینشن فرمایا کثرت سے کلمہ پڑھو، کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے تلاوت کرو، اور دل کو سکون سے رکھو. دنیاوی تشویشات، او یار یہ پرشن، یہ رمضان اس کے لیے نہیں ہے. یہ تم سکون سے گزار لو، 11 مہینے تشویش کی شکلیں نہیں آئیں گی. آپ اب تجربہ کر کے دیکھ لو. اب اس مبارک مہینے میں بھی ہم تشویشات میں مبتلا رہے ہیں، یہ فکر وہ فکر یہ فکر، دنیاوی فکرات میں، تو پھر 11 مہینے کیسے جان چھوٹے گی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یا باغ الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے تیرا زمانہ ہے، تیرا سیزن، آگے بڑھ. یا باغ الشر اکثر، اے شر کو طلب کرنے والے پیچھے ہو جا، تیرا سیزن نہیں ہے، تیرا کوئی حمایتی نہیں ہے. نہ شیطان حمایتی ہے، وہ تو سمندر میں پڑا ہے، اور نہ نفس حمایتی ہے، وہ ویسے روزے نے اور تراویح نے باندھ دیا. اس لیے میرے دوستو کوشش کرو اس رمضان میں اللہ کی، ہم جب رضا ختم ہو ہم سب اللہ کے دوست بن چکے ہو. کیونکہ تقوی بہت آسان ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی در نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی. اس لیے میرے دوست اس رمضان میں کوشش کریں پہلے سے تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ جمعے کے بعد ہفتے کو چاند نظر آ جائے گا، یا انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اتوار، اگلے پیر کو تو یقینی رمضان ہے، ورنہ اتوار کا پہلے روزے کا امکان ہے. اس سے پہلے بالکل تیار ہو جاؤ، اور آپ کے دل میں ہم یہ پکی نیت ہو کہ ہم ایسا گزاریں گے. اپنی طرف سے نیت تو کرو، پہلے عزم کرو، ارادے کرو کہ ہم اچھے سے اچھا رمضان گزارنے کی کوشش کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے. اس میں دل میں کسی غیر کو نہیں آنے دیں گے، سب غیر کے سہاروں کو دل سے نکال دیں گے، سب مولا سے لو لگائیں گے. پھر آپ دیکھو 11 مہینے سکون سے گزریں گے، دنیا بھی سیدھی رہے گی تمہاری، دین بھی اور دنیا بھی سیدھی رکھیں گے. کیونکہ ہمیں تشویشات
دین میں نہیں ہوتی، دنیا سے ہوتی ہے. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں کام نہیں ہوا، فلاں ہو گیا، فلاں. اس رمضان میں اس فکروں کو چھوڑ دو. کیا صرف ایک مولا کی فکر کر لو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ سارے فکروں کی ذمہ داری لے لیں گے. شیخ فرماتے تھے کہ رمضان کو اچھا اعلیٰ گزار لو تو 11 مہینے بھی اعلیٰ گزریں گے. اگر رمضان تمہارا خراب گیا 11 مہینوں سے بھی بدتر جائیں گے. جب اتنی انعامات، انوارات، برکات میں بھی تمہیں چین نہیں آیا تو جب بلائیں اور مصیبتیں اور لعنتیں جس موسموں میں نازل ہوتی وہاں کیسے چین آئے گا؟ بتائیے. بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.